بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اب دیکھیے ہم شروع کر رہے ہیں 29واں جز 29 جز تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ نہایت بزرگ وہ برتر ہے، وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اس سورہ کی فضیلت سن لیجئے پہلے کہ بہت سی روایتوں میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورہ ہے جس میں صرف 30 آیتیں ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے۔ پھر سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل اس سورہ کو ضرور پڑھتے تھے۔ شیخ البانی نے صحیحہ میں نقل کیا ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، بشرطے کہ وہ احکام و فرائض اسلام کا وہ پابند ہو۔ اب یہ نہ ہو کہ حرام کر رہا ہو اور فرائض کے خیال نہ کر رہا ہو اور پھر یہ صرف سورہ پڑھ لینے سے وہ نہیں نجات پائے گا۔ سارے احکام اور فرائض اور اسلام کا وہ پابند ہو، تب انشاءاللہ کیا ہوگا کہ جو بھی گناہ ہم کر رہے ہیں چھوٹے موٹے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے گا، عذاب کی قبر سے اللہ بچا لے گا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ تبارکل، یہ ہے نا تفاعلہ کے صیغے پہ ہے، تو اتنا اللہ مطلب وہ اتنا انتہا بزرگ و عظیم ہے، اپنی ذات و صفات و افعال میں اپنے سوا ہر ایک سے بالا تر ہے، بے حد حساب بھلائیوں کا فیضان اس کی ذات سے ہو رہی ہے اور اس کے کمالات لازوال ہے۔ اللہ کے کمالات جو ہیں وہ لازوال ہے۔ اب کسی کو آپ کوئی چیز جب دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ماشاء اللہ کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں کہ بارک اللہ، یہ تبارکہ و بارک اللہم فی، کہ اللہ اس میں اور برکت دے۔ اس لیے ہم یہاں پہ جب ہم پہنچے تبارک الذی تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو برکت دے ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں، ہماری مال اولاد علم صحت وقت میں، تاکہ جو چیز یہ نعمتیں ہیں اس ہدایت کے ساتھ ہمیں ملیں، تو اللہ سے مانگیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ آپ یہ سمجھے کہ اللہ کہہ رہا ہے بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی سلطنت ہے۔ تو کیسا اس کا ہاتھ؟ وہ ہاتھ پہ مت جائیے، نہیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہیں ویسے سمجھے، تو اللہ جو اس سلطنت جو ہے سب کچھ اس کی مٹھی میں ہے، پھر وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی صفت کو اللہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ اپنی قدرت کو بتا رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کی وہ قدرت میں ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا۔ اللہ نے یہاں پہ نا مقدم رکھا ہے موت کو، خلق الموت والحیات، تو یہاں پہ بہت عظیم فلسفہ نکلا ہے، انشاءاللہ کبھی نیکسٹ ٹائم لیں گے تبارک الذی ڈیٹیل میں۔ اللہ رب العالمین نے موت کی حقیقت کو بڑی واضح کیا ہے کہ وہ زیادہ بڑی حقیقت ہے بنسبت زندگی کے۔ جیسے آپ کو یقین ہے کہ آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہی ہوں بات کو، تو اس سے بڑی حقیقت ہے کہ وہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ابدی زندگی، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی، پھر تاکہ وہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب ہم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے؟ تو عمل کون سا بہتر ہے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے جس نے امتحان لینا وہی چیک کرے گا نا۔ تو اس نے کیا ہے، وہ آپ جب امتحان ہوتا تو اس سے پہلے آپ کو کیا ملتا ہے؟ ٹائم ٹیبل ملتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو کیا ملتا ہے؟ اس کو پہلے آپ کو سلیبس دیا جاتا ہے، تو وہ سارا سلیبس سارا ٹائم ٹیبل آپ کو دیا گیا ہے، تو آپ قرآن کی طرف آئیں حدیثوں کی طرف آئیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے، وہ ہے بہت وہ، لیکن ساتھ میں کیسا ہے؟ وہ عزیز ہے، الغفور ہے۔ العزیز کیسا ہے کہ اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، نہایت طاقت، لیکن ساتھ میں غفار ہے، اس کی مغفرت جو ہے وہ مغفرت غفور ہے، وہ سب کو معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا بہت زیادہ اس کے اندر وصف ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے وہ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ اب اللہ نے اپنی ایک بڑی نشانی ہم لوگ کو دی ہے۔ ہم دیکھیے اللہ کی نشانی کو دیکھنے کے لیے صرف تھوڑا سا سر اوپر اٹھا کے دیکھیں تو آسمان کو دیکھ سکتے ہیں،
اور یہ اللہ نے اس لیے بنا دیا تاکہ عام سے عام بندہ دنیا کا، کوئی کسی کے پاس کوئی ذرائع نہ ہو، کوئی سفر نہیں کر سکتا، کہیں نہیں جاتا ہو، اپنی کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی دیہات میں ہو، کسی بھی گاؤں میں ہو، وہ آسمان کو دیکھ سکتا ہے اور اللہ کی وسعت کو پر غور و فکر کر سکتا ہے۔ تو یہ کلام جو ہے وہ سب کے لیے، ہر عام اور ہر خاص کے لیے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے قریب کے آسمانوں کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیے اور انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ پھر آگے اللہ ہمیں یاد بھی دلا رہا ہے کہ اس کو دیکھو تم، اور اس میں کوئی تم خلل نہیں پاؤ گے، کہ ایک بار نہیں بار بار دیکھو، تمہاری نظر جو ہے پلٹ آئے گی لیکن تم نامراد لوٹو گی، کہ اس میں کوئی خلل تمہیں نہیں دکھائی دے گا۔ اسی طرح سے تمہارا رب بھی بے عیب ہے، اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے، یہ بہت زبردست آیت ہے کہ نہ جہنم کے بارے میں کہ وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی آمبو یعنی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے، جہنم کے کارندے، اس کے دیکھنے والے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، کوئی آیا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاور میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کر لیں گے، لعنت ہے ان دوزخیوں پہ۔ اب دیکھیے اللہ میں نے یہ والی آیت لی ہے، اس کے آگے آپ خود ڈیٹیل پڑھیے گا۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم نے سن کے نہیں لیا، اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا اور ہم کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے کس میں؟ دوزخیوں، اصحاب السعیر۔ تو اللہ جو ہے سننے کا کام بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ سے کوئی بات قرآن کہہ رہا ہو تو فوراً آپ اس کو سن کے لیں، ورنہ اس کا حساب بڑا کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے، اس کو دینا پڑے گا۔ اور جو لوگ نہیں سنتے، دیکھیں آپ آگے بھی سنیے گا کہ سننے والی فیکلٹی کا کتنا بڑا حساب ہے، کیونکہ جب آپ سنتے ہیں اسی سے آپ کی بات دل میں جاتی ہے، تب آپ دل میں غور و فکر کرتے ہیں، تب آپ ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ لیکن سننا ہی بند کر دیں گے تو کیا پتہ چلے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ القلم کی طرف کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ اب اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے قلم کی، اس کی اہمیت دکھا رہا ہے۔ پھر اللہ نے جب یہ لوح محفوظ لکھنا شروع کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ قلم کو حکم دیا تو لکھ، اور وہ لکھتی چلی گئی، تو اس میں سارے لوگوں کی قسمت بند ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس لوح محفوظ میں سے 1000 سال کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اپنے فرشتوں کو دیتا ہے تاکہ وہ دنیا میں اپنے سارے کام کرتے رہیں۔ اچھا یہ قلم ہے، ایک قلم آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، ایک قلم ہوتا ہے جج کا جس سے وہ کیا کرتا ہے؟ فائنل ہیئرنگ لکھتا ہے۔ ایک قلم ہوتا ہے کسی اتھارٹی کا، ایک قلم ہوتا ہے کسی پریزیڈنٹ کا، پرائم منسٹر کا جو آرڈرز کر رہا ہے، یا کوئی قانون بنانے والا ہوتا ہے یا قانون والے منسٹر کا۔ ایک پین ہے کسی پولیس اسٹیشن میں وہ پولیس مین کا، وہ FIR صحیح لکھ رہا ہے کہ غلط لکھ رہا ہے۔ ایک قلم ہے کس کا؟ کسی ٹیچر کا، وہ کسی اسٹوڈنٹ کو بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک قلم ہے کسی ڈاکٹر کا جس سے وہ کیا لکھ رہا ہے؟ نسخہ لکھ رہا ہے، وہ نسخہ باذن اللہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے شفا ہوگا یا پھر آپ کے لیے الٹ بات ثابت ہوگی۔ تو اللہ نے قلم کو اتنی امپورٹنٹ دی، کبھی غور کریں یہ سارے قلم میں، یہ سارے قلم والے جو پکڑ کے لوگ کام کر رہے ہیں، اس میں اللہ کا اگر وہ آ جائے کہ اللہ کی یاد اور اللہ کا خوف آ جائے تو سوچو اس قلم سے کتنے بڑے بڑے اور اچھے اچھے کام ہوں گے۔ اچھا ایک اور بات کہ قلم اور علم کے تعلق سے جتنا کوئی مذہبی صحیفے میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے سوائے اس قرآن کے، قلم کی بات، علم کی بات جتنا اللہ نے اس قرآن میں کیا، بلکہ پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ یہ تھی پڑھ۔ تو سوچئے، اور امت جو ہے آج کی ڈیٹ میں جب وہ سچار کمیشن کی رپورٹ آتی ہے کہ انڈیا میں دلت سے بھی گئے گزرے مسلم، تو کیا وجہ ہے؟ یہی نا کہ جہالت کا سب سے بڑا ثبوت دیا کہ ہم نے کتاب کو پشت پہ رکھ دیا۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بہترین تعریف حضرت عائشہ اپنے اس قول میں فرماتی ہیں کہ قرآن آپ کا اخلاق تھا، اور پھر جس چیز پر قرآن میں حکم دیا گیا آپ نے خود سب سے بڑھ کر اس پر عمل کیا، جس چیز سے اس کو روکا گیا آپ خود سب سے زیادہ اس سے رکے، اجتناب کیا۔
اسی طرح سے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ قاری نظر آتا ہے مومن، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہیں کی، کبھی میری کسی کام پر یہ نہیں فرمایا تو نے یہ کیوں کیا، کبھی کسی کام کرنے پر یہ نہیں فرمایا تم نے ایسا نہیں تو ویسا کیوں نہیں کیا۔ اللہ بولتے نا یہ دعا پڑھتے رہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اب ہم آتے ہیں سورہ حاقہ کی طرف۔ سورہ حاقہ جو ہے مسند احمد میں حضرت عمر کی روایت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر آپ مجھ سے پہلے حرم میں مسجد حرم میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو میں جب پہنچا تو آپ نماز میں سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دیکھیے اتنی ڈیسنسی رکھتے تھے کہ وہ پڑھے لکھے ایک فکر رکھنے والے انسان تھے نا، تو ان کو لگا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ رہا تو اس پہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، تو ان کے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں۔ اور دل میں میرے خیال آیا، قرآن کی شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکایک خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ فوری نہیں حضور کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاعر نہیں تو پھر کاہن ہے۔ اسی وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے، یہ نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اتر گیا۔ حضرت عمر کی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام لانے سے دو تین سال پہلے کی بات تھی، اور پھر وہ آخری ضرب ان کے گھر بہن کے گھر میں جو ان پہ لگی تب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو دیکھیے جو جتنا ٹائم لگایا تو وہ ایک طرح سے یہ دکھا رہا ہے کہ وہ بہت ہی اس کو اندر ایک دم گیا، اور جب وہاں سے خیر نکلا تو کتنا بڑا خیر نکلا کہ حضرت عمر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث کون ہوتا؟ حضرت عمر، اگر ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے قرآن کے معاملے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کا وہ رشتہ آپ نے دیکھ ہی لیا، سن ہی لیا ہوگا کئی جگہ پہ، جہاں پہ وہ کئی جگہوں پہ کم از کم 6 جگہ پہ وہ اور قرآن ایک ساتھ ایک جگہ کھڑے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ سورۃ الحاقہ میں کہ اس وقت جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نام اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ وہ ہوگا الٹیمیٹ ریزلٹ اور الٹیمیٹ کامیابی، اور دی الٹیمیٹ بولتے نا سکسیس رہے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے پھر جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت ہوتی جو دنیا میں آئی تھی، وہی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ نہ کام آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ پھر اللہ کہتا ہے پس میں نہیں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی مان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو یہ وہ سورہ تھی جس نے جھنجھوڑا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اب ہم آتے ہیں سورہ معارج کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا، وہ عذاب جو ضرور واقعہ ہونے والا ہے، کافروں کے لیے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کے جاتے ہیں، ان میں ایک دن کی مقدار 50,000 سال ہے، بس اے نبی صبر کر، شائستہ صبر، یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین یہاں پہ فرما رہا ہے کہ جو جلدی مچا رہے تھے کون؟ یہ مکی لوگ، کس کے لیے؟ عذاب کے لیے، کہ تمہارے پاس جو بھی ہے تم کیا کرو، اس عذاب کو لے آؤ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اتنا جلدی مت مچاؤ، جب تک یہ مل رہا ہے موقع، اس موقع پہ غور کرو، اور اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو اور شائستہ صبر کرو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ نوح کی طرف۔ اللہ رب العالمین سورہ میں فرمایا ہے، اس نے عرض کیا، نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میری رب، میں نے اپنے قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ کیا۔ جب میں نے ان کو بلایا تو تو انہیں معاف کر دے۔ انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے۔ دیکھیں تبارک الذی میں ہم نے کیا پڑھا، وہ سن کے نہیں دے رہے تھے، یہاں پہ سننا تو چھوڑ دیجیے، کانوں میں بھی انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔
پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اللہم حافظنا، اللہم حافظنا۔ اللہ ہم اپنے کان کا پورا استعمال کریں، حق کے لیے استعمال کریں، صحیح استعمال کریں۔ اب دیکھیے یہ جو بتایا نا انگلی ٹھونس لینا، تو آپ جب انگلی ڈالیں کان میں، آپ ڈال کے دیکھیے، آپ انگلی کی ایک پور ڈالتے ہیں نا، جسے ایک فنگر میں 3 بنا ہوا ہے، تو جو پہلا پور ہے بس اتنا ہی جاتا ہے، اور ہیئرنگ ایبیلٹیز وہیں پہ ہے۔ اب سائنس پروف کرتی ہے کہ وہیں ہے، تو وہاں پہ آپ لگا لیتے ہیں تو کان بند۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں آج کل کیا چل رہا ہے، سب لوگوں نے کیا لگایا ہوتا ہے کان میں، کیا لگایا ہوتا ہے، آپ لگا کے مزے سے یوٹیوب پہ ہیں یا گوگل پہ ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، تو باہر کیا چل رہا ہے تو آپ کو آواز نہیں آ رہی ہوتی، وہ اتنی سی چیز ہی کان میں جاتی ہے نا، تو آپ وہ چیز سنیں جو آپ کو فائدہ دے۔ اب آپ اللہ یہاں پہ دیکھیے ایک اور بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ استغفار کے تعلق سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، یعنی میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا۔ استغفار کی اتنی شان، اتنی برکت ہے، آپ اس کو سمجھ لیے یہ ماسٹر کی ہے، جیسے ماسٹر کی ہر جگہ لگتی ہے نا، اس لیے آپ کی ہر پرابلم کو یہ سالو کرتی ہے۔ قرآن مجید کی اسی بات پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ قحط کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا کیا۔ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا ہی نہیں کی۔ فرمایا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر سورہ نوح کی یہ آیت ان کو لوگوں کو پڑھ کر سنا دی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کے مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی یعنی فیمن کی، ڈراٹ کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی، تیسرے نے کہا میرے وہاں اولاد نہیں ہوتی، چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو وہ یہی جواب دیتے چلے گئے کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہے کہ آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب میں سورہ نوح کی یہ آیتیں سنا دی۔ اب میں پھر سے آپ کو سناتی ہوں کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تو آج کے بعد سے ہماری روٹین میں ہونا چاہیے کہ کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جو آپ کے اوپر ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الجن کی طرف۔ یہ سورۃ الجن جن کے نام سے مشہور ہے، جس میں جن کا ذکر ہے۔ سورہ احقاف میں وہ دوسری گروپ آف جن کا بات تھی، تذکرہ تھا۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر اپنے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا، تلاوت سن کر ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا۔ اور یہ سورہ احقاف میں جن جنوں کا ذکر تھا تو وہ حضرت موسیٰ اور سابق کتاب آسمانی پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کے برعکس اس سورہ کی 2 آیت سے لے کے 7 تک ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر قرآن سننے والے جن مشرکین اور منکرین آخرت و رسالت میں سے تھے، یعنی وہ مانتے نہیں تھے رسالت پہ نہ آخرت پہ۔ اب سن لیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہے۔ جنوں کے گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم یہ کہ اللہ کے ساتھ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اب کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ بتاتا تھا کہ وہ لوگ مشرک تھے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق بات کہہ رہے تھے، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب وہ یہ بول رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جن اور انسان کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن ہم نے تو انسانوں کو دیکھا جھوٹ بولتے ہوئے، اسی طرح جنوں میں بھی جھوٹ بولتے تھے۔ پھر وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اس وقت جب کوئی آدمی جب ٹریول کرتا تھا، جب جاتا تھا عہد جاہلیت میں، تو وہ وہاں پہ جب کوئی غیر آباد علاقے میں پہنچتا یا کوئی بدو اپنا پلان کرتا کہ وہاں پہ اب رہائش اختیار کرے گا، تو وہاں جا کے وہ کیا کرتا تھا
زور زور سے بولتا تھا کہ ہر ان کو یہ عقیدہ تھا کہ ہر غیر آباد جگہ پہ جن کے قبضے میں رہتے ہیں، تو ان کی پناہ مانگے بغیر وہاں کوئی ٹھہر جائے تو جن یا خود ستاتے ہیں یا دوسرے جنوں کو ستاتے ہیں۔ اس بات کی طرف یہ ایمان لانے والے جن اشارہ کر رہے تھے، وہ کیا بولتے تھے کہ ہم نے کیا پناہ لی، ہم اس وادی مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو اس سے ان کا غرور بڑھ جاتا تھا کہ بھائی لے ہمیں تو یہ مالک بنا بیٹھے ہیں، تو پھر وہ ان کو اور ستاتے تھے۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کہ اب ہم نے سن لیا بات، تو آپ یقین کر لیں کہیں کوئی آپ کو دماغ میں ڈالے بات اور آپ کو محسوس بھی ہو کہ اللہ کوئی یہاں پہ کچھ عصیب قسم کے اثرات ہیں، تو اس کا ایک ہی علاج ہے، فاتحہ پڑھیں، چاروں کل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، آمن الرسول پڑھیں، اور یہ پڑھ کے اور پھر اگر آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو یہ سورہ جن کی یہ آیتیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا، انشاءاللہ آپ سیکیور ہو جائیں گے۔ اگر وہ مخلوق ہے بھی تو وہ مخلوق خود بھی سن کے کیا ہوتی ہے، وہ پھر یا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی یا پھر وہ اپنے راستے پہ آ جائے، اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ کسی بڑے تعویذ واویز نعوذ باللہ اس میں مت پڑیے گا۔ اب ہم آ رہے ہیں سورہ مزمل کی طرف۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت سی مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اس کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، دیکھیے اس میں کہ لپیٹ کر سونے والے، بڑی محبت سے شفیق انداز اللہ نے اپنایا ہوا ہے کہ رات میں نماز میں کھڑے رہا کرو، کم آدھی رات یا اس سے کم۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا۔ ہم کیا کرتے ہیں قرآن کے ساتھ؟ تو اب تو لاک ڈاؤن ہے، ادروائز نا جو تراویح ہوتی تھی تو وہ ایسی سپیڈ سے پڑھتے تھے لوگ، 20 منٹ والی 25 منٹ والی مسجدوں کا ٹائم وہ فکس تھا کہ اگر وہ 1 گھنٹے میں ہو رہی تو وہاں نہیں جائیں گے، جو 20 منٹ میں 25 منٹ میں ختم کرتے تھی وہاں جائیں گے۔ وہ امام صاحب بہت اچھی پڑھاتے ہیں، فاسٹ نہیں ہے، یہ رکھا ہی گیا تھا، یہ ایکسرسائز کرائی اس لیے گئی تھی، یہ عبادت رکھی اس لیے گئی تھی کہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور اس کو خوب اس کو دل میں اور روح میں اتاریں۔ تو ہم جو کیا کریں گے، اس کو ہمیشہ جب تلاوت کریں گے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اب اس لیے کہ قرآن کو بھاری کلام اس بنا پر بھی کہا گیا کہ اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کی تعلیم کا نمونہ بن کر دکھانا، اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے مقابلے میں اٹھنا، اس کے مطابق عقائد، افکار، اخلاق، ادب، تہذیب، تمدن کے پورے نظام میں انقلاب برپا کر دینا ایسا کام ہے جس سے بڑھ کر کسی بھاری کام کا تصور انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس بنا پر بھی اس کو بھاری کلام کہا گیا ہے کہ اس کے نزول کا تحمل بھی بڑا دشوار کام تھا۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اس وقت نازل ہوئی جب آپ کا زانو میرے زانو پر رکھے ہوئے تھے، تو میرے زانو پر ایسا بوجھ پڑا جیسے لگتا تھا کہ اب ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ سخت سردی کے موسم میں آپ کے اوپر پسینے ٹپکتے تھے۔ ایک جگہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اونٹنی پہ، تو اونٹنی اپنا سینہ ٹیک دیتی تھی زمین پہ، تو اس معاملے میں بھی یہ بھاری ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو کرنے کے لیے بہت موزوں ہے۔ تو جو لفظ جو ہے اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلے زمانے میں کوئی اکیڈمی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، اور اتنی اچھی اللہ نے جو امت بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو صحابہ کرام تھے، وہ کس اکیڈمی میں جا کے، کس انسٹیٹیوشن میں جا کے اپنا تزکیہ کیے تھے یا اپنا ڈسپلنڈ ہوئے تھے؟ یہ بات ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا عام کر دیا سب کے لیے، جنرلز کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اکیلا ہو، گروپ کی شکل میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ اس کو جوائن کریں، اس اکیڈمی کو جوائن کریں۔ کون سی اکیڈمی؟ تہجد کی۔ اس کو جوائن کریں۔ آپ اس کو معلوم ہے اس میں کیا ہے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ رات کو عبادت کے لیے اٹھنا، دیر تک کھڑے رہنا چونکہ طبیعت کے خلاف ہے، اور نفس اس وقت آرام کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کا مجاہدہ جو نفس کو دبانے سے اس کو قابو کرنے میں بڑی زبردست تاثیر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نفس کے جو گھوڑے کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ دوسرا مطلب یہ کہ دل اور زبان کے درمیان موافقت،
یعنی قول و قرار میں فرق نہیں رہتا. قول اور قرار یعنی جو آپ نے قرار کیا دل سے، اس قولی بھی جو ہے تو اس کے لیے بہت بہترین چیز ہے، کیونکہ رات کے ان اوقات میں بندے اور خدا کے درمیان کوئی دوسرا نہیں حائل ہوتا، اور اس حالت میں آدمی جو کچھ زبان سے کہتا ہے وہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے. اب وہ وہاں پہ کیا ڈھونگ کرنے جائے گا رات میں اٹھ کے؟ جو بھی کہہ رہا ہے وہ دل سے کہہ رہا ہے. تیسری بات یہ کہ آدمی کے ظاہر اور باطن میں مطابقت پیدا کرنے کا، یعنی اس کا جو ظاہر ہے وہ باطن میں بھی ہو. یعنی میں اتنی تقویٰ والی اگر دکھائی دے رہی ہوں سامنے سے، تو اندر سے بھی ہونے کے لیے بیسٹ ہے کہ تہجد گزار بنے انسان. کیوں؟ کیونکہ وہ تنہائی میں جو شخص اپنا آرام چھوڑ کر عبادت کے لیے اٹھے گا، وہ لا محالہ اخلاص کی بنا پر ہی ایسا کرے گا. اس میں ریاکاری سرے سے کوئی چانس ہی نہیں، کیونکہ اس وقت تو کوئی اور دوسرا دیکھ نہیں رہا کس کی واہ واہی کرے گا. تو اس لیے یہ سب سے بہترین اکیڈمی ہے سیلف کیا کرنے کے لیے، اور سیلف ڈسپلن ہونے کے لیے. پھر آگے اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے قرآن کو ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ایک بات بتائی گئی ہے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہوتا ہے اس وقت اگر صبح میں جب سکون ہو، کوئی ہنگامہ نہیں ہو، اور اس وقت آپ کا اپنا اعصاب، آپ کی اپنی پوری فیکلٹی جو ہے پرسکون ہوتی ہے، اور اس وقت جب آپ قرآن کو اپنے دل میں اتار رہے ہوتے ہیں تب آپ بھاری ذمہ داری کو اٹھانے کے لائق ہوتے ہیں. آئیے اب ہم آتے ہیں سورہ مدثر کی طرف. آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والو، اٹھو، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اب اللہ رب العالمین یہاں پہ کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، تم اے اوڑھ کر مجھے اڑھا دو، مجھے اڑھا دو. یہ زملونی، زملونی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی بار اقرا ملی، جب آپ کو کہا گیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے آئے اور حضرت خدیجہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ زملونی، مجھے اڑھا دو، مجھے اڑھا دو. تو یہاں پہ جب اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے، اب یہ دوسری جب وحی آئی ہے، کیونکہ یہ بولتے ہیں بہت ہی ان وحی میں سے ہے جو بالکل شروعات کے دور میں سے ہے، یہ شاید دوسری ہی حدیث تھی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو اور خبردار کرو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے مدثر کہہ کے یہ فرما رہا ہے اور بہت محبت سے فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے بندے، تم اوڑھ لپیٹ کر لیٹ کہاں گئے؟ تم پر تو ایک کار عظیم کا بار ڈالا گیا ہے جسے انجام دینے کے لیے تمہیں پورے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. اب پھر یہاں پہ نا اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو، تمہارے گرد و پیش جو بندے ہیں خواب غفلت میں پڑھے ان کو چونکا دے. اسی طرح کا مضمون سورہ نوح میں بھی نوح علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. تو کس طرح کی بڑائی؟ اللہ یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ نا پوری دنیا بھر میں یہ اعلان کر دے کہ اس کائنات میں بڑائی ایک خدا کے سوا اور کسی کی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کلمہ اللہ اکبر کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اذان کی ابتدا ہی اللہ اکبر کے اعلان سے ہوتی ہے. نماز میں بھی مسلمان تکبیر کے الفاظ کہہ کر داخل ہوتا ہے اور بار بار اللہ اکبر کہہ کر اٹھتا اور بیٹھتا ہے. جانوروں کے گلے پر جب چھری بھی پھیرتا ہے تو بسم اللہ اکبر کہہ کر پھیرتا ہے. نعرہ تکبیر آج ساری دنیا میں مسلمان کا سب سے زیادہ نمایاں اور امتیازی شعار ہے، کیونکہ اس امت کے نبی نے اپنے کام کی ہی اللہ کی تکبیر سے شروع کیا تھا. عید کی خوشی، یہاں تک فیسٹیولز بھی، ہماری عید کی جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے منائی جاتی ہیں؟ بغیر تکبیرات کے ہو سکتی ہیں؟ بالکل نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ جو ہے تکبیر، بڑائی کا اعلان کرو. لیکن یہ صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے، زبانی تو بھی ہم کریں گے، لیکن اس کا جو پارٹ 2 ہے وہ یہ کہ عملاً بھی اس کو ایسا بڑا بنا کے رکھیں گے انشاءاللہ. اپنے گھر تک تو رکھیں، اپنے نفس پر پہلے رکھیں، پھر اپنے گھر پر رکھیں. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ پاکیزگی رکھو، پاک رکھو اپنے کپڑے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جسم اور لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی دونوں لازم و ملزم ہے. ایک پاکیزہ روح گندے جسم اور ناپاک لباس میں نہیں رہ سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تھے وہ صرف عقیدے اخلاق کی خرابی میں مبتلا نہ تھا، بلکہ وہاں پہ طہارت و نظافت کی ابتدائی یعنی بیسک ایٹیکیٹس بھی نہیں تھے وہاں پہ. اور حضور کا کام ان لوگوں کو ہر لحاظ سے پاکیزگی کا سبق سکھانا تھا. اس لیے آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ اپنی ظاہری زندگی میں بھی طہارت کا ایک اعلیٰ معیار قائم فرمائے. چنانچہ اسی ہدایت کا ثمرہ ہے کہ حضور نے نو انسانی کو طہارت جسم و لباس کی وہ مفصل تعلیم دی جو زمانے جاہلیت کے عرب تو درکنار آج اس زمانے کی مہذب ترین قوموں میں بھی نصیب نہیں ہے.
آپ دیکھنے کو بھی ان کے وہاں نہیں ملے گا. اور یہ جو یونیورسل اصول جو اللہ نے بنا دیا ہے، آپ دیکھیں گے ہم مسلمان جو ہیں ہمارے محلے گندے ضرور دکھتے ہیں لیکن ہم نجس نہیں ہوتے. اب اللہ کرے کہ ہماری عقل آ جائے، ہم سمجھ جائیں کہ نہ کیا ہے کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، تو ہم اپنا گھر بھی صاف رکھیں گے اور اپنے آس پاس کا ایریا بھی، کیونکہ وہ چیز بتا رہی ہے کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں جتنا پاکی اور صفائی کا خیال کرنا چاہیے اتنا دوسروں کو نہیں ہے. پھر گندگی سے مراد ہر قسم کی گندگی، خواہ عقیدے کی ہو، خیالات کی ہو، اخلاق کی ہو، اعمال کی ہو، جسم کی ہو، لباس کی ہو، رہن سہن کی ہو، ہر طرح سے آپ کیا کریں، پاکی اختیار کریں. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے یہ جو کام تمہیں سپرد کیا جا رہا ہے اور اپنے رب کی خاطر جو صبر کرو، تو اس میں یہ جو کام تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے بڑے جان جوکھوں کا کام ہے. اس میں سخت مصائب، مشکلات اور تکلیفوں میں تمہیں سابقہ پیش آئے گا. تمہاری اپنی قوم تمہاری دشمن ہو جائے گی، سارا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا، مگر جو کچھ اس راہ میں پیش آئے اپنے رب کی خاطر اس پر صبر کرنا اور اپنے فرض کا کوئی ثابت قدمی مستقل مجازی کے ساتھ انجام دینا. اس سے باز رکھنے کے لیے، اس کو باز رہنی، اس سے تمہیں ہٹانے کے لیے خوف، طمع، لالچ، دوستی، دشمنی، محبت، ہر چیز تمہارے راستے میں حائل ہوگی. یہ ان سب کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہنا. انشاءاللہ اللہ ہمیں قائم و دائم رکھے رب العالمین. اب ہم آتے ہیں سورۃ القیامہ کی طرف. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. اب یہ ملامت کرنے والا نفس جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے وہ کیا ہے؟ اب آپ اس کو 3 بات سمجھ لیجئے کہ ایک نفس جو ہے انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے، صرف برائیوں پر، اس کا نفس، اس کا نام ہے نفس امارہ. دوسرا نفس وہ جو غلط کام کرنے یا غلط سوچنے پہ یا بری نیت رکھنے پر نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور انسان کو اس پر ملامت کرتا ہے، یعنی افسوس کرتا ہے کیا تم نے کام کر دیا. اور اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. اس کو آج کل ہم ضمیر کہتے ہیں. تیسرا نفس وہ جو صحیح راہ چلنے پر اور غلط راستے کو چھوڑنے میں اطمینان محسوس کرتا ہے، اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. تو اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ دے، اور نفس مطمئنہ ہم انشاءاللہ سورۃ الفجر میں پڑھیں گے. تو یہ 3 طرح کے نفس کی قسم کھا کے اللہ نے بتایا ہے. کیا بات کی ہے؟ کہ وہ قسم کھاتا ہوں اس نفس کی، کس بات کی قسم کھاتا ہے؟ کہ قیامت کی. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے اسی سورہ میں کہ تم لوگ جلدی جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. تو یہ لوگ جو ہے جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے کون محبت رکھتا ہے؟ ہم بھی رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں. پر اللہ جو ہے جب نور دیتا ہے تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کتنی رکھنی ہے، کیسی رکھنی ہے اور کب رکھنی ہے نا، کس کو اوپر کرنا ہے، کس کو نیچے رکھنا ہے. آپ دیکھیے کوئی شاپ میں آپ جاتے ہیں، آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، یہ زیادہ تر لوگ نا پہلے جو گروسری والے ہوتے تھے وہ رکھتے تھے کہ نا آج نقد کل ادھار، یعنی ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم ادھار نہیں دیں گے. تو دنیا جو ہے نا وہ نقد ہے اور آخرت کیا ہے؟ وہ ادھار ہے، وہ کل ہے. تو آج آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اتنی محنت کی ہے تو دنیا میں بن گیا، تو وہ دکھ رہا ہے، تو وہ نقد آپ کو اچھا لگتا ہے، جلدی جلدی ہے. لیکن ادھار اللہ جو آپ صبر کریں، آپ اللہ کے لیے راتوں کو کھڑے ہوں، آپ قرآن کو سنیں، یہ سب چیز کیا ہے؟ آپ کو اس کا پورا فیض ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پر آخرت میں تو پورا پورا انشاءاللہ مل ہی جائے گا. ٹھیک، مگر اس طرح کے لیے صبر کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آخرت پہ چھوڑنا ہوگا. تو وہ کیا ہے؟ وہ ادھار ہے، تو وہ نہیں اچھا لگتا ہے انسان کو. تو یہ چیز آپ سمجھ لیجیے کہ وہ کس کو اچھا لگے گا پتہ ہے؟ اگر جیسے اس گروسری نے لگا دیا تھا، مطلب وہ دکاندار نے لگایا تھا کہ آج نقد کل ادھار، تو ویسے ہی ہم اپنے دل پہ ایک بورڈ لگا لیں اور اپنے گھر میں ہر جگہ وہاں پہ ایک لکھ کے یہ رکھ لیں، جہاں جہاں ہماری نظر پڑے، جب جب پڑے تو ہمیں یاد آ جائے کہ ہمارا بھی موٹو آف لائف کیا ہے، کہ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، کہ کوئی محبوب نہیں اللہ سے زیادہ، نہ بال بچے شوہر بیوی کوئی نہیں، کوئی ماں باپ کوئی نہیں، اللہ سے اوپر کوئی نہیں. پھر لا مقصود الا اللہ، میری زندگی میں مقصد ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، فلانا کرنا، یا میرے بچے کی وہ ہو جانا، یہ کام ہو جانا، وہ سارے مقصد اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ الا اللہ، اللہ کے سوا. لا مطلوب الا اللہ، میری ساری دعا میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو راضی ہو جا مجھ سے، تو مجھے چاہیے نہیں کچھ سوائے اللہ اور اللہ کی رضا کی.
تو یہ جب آپ کا موٹو ہو جائے گا انشاءاللہ تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ بے انتہا کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ دہر کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ اب دیکھیے یہاں پہ دو باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ کبھی غور کریں اس کے معنی کیا ہے؟ آپ اپنے وجود کو دیکھیں اور اس میں سوچیں کہ اللہ نے مجھے اس تخلیق جو کیا ہے تو اس پلانٹ ارتھ پہ کتنے لوگ آئے ہوں گے، کتنے لوگ گئے، اور اس میں سے میں کیا اور میری زندگی کتنی، پھر یہ ختم ہو گئی۔ اب سوچیے کہ اس سے پہلے جب میں تھی عالم ارواح میں تو کتنے سال تھی، کب پڑی رہی، کہاں تھی۔ اس سے پہلے کا سوچیں، جب انسان کو اللہ نے پیدا کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، تب وہ زمانہ۔ تو تمہارے کو کچھ ہوش ہے؟ کچھ ہم سوچ سکتے ہیں؟ تو اللہ وہاں سے بات کر رہا ہے کہ جب تم کوئی قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں، تم اس قابل بھی نہیں تھے کہ تمہارا ذکر بھی کیا جائے۔ پھر ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، مرد اور عورت کے دونوں سے مل کے جب انسان بنتا ہے تو تاکہ اس کا امتحان لیں۔ اللہ نے بتا بھی رہا ہے کہ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم ایک اتنی حقیر شے سے پیدا کیے ہو، اتنی ناپاک چیز سے، اتنی نجس سے کہ وہ کپڑے میں اگر لگ جائے تو پھر انسان کو پاکی اختیار کر دیتی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ انسان کا امتحان لے، تو امتحان کے اندر کتنی میں ہے، وہ اس انسان میں کتنی میں ہے۔ پھر ہم نے تبارک الذی میں پڑھا نا کہ دیکھے وہ کس نے بہتر عمل کیا، پھر اس سے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ کیوں بنایا؟ سننے کے لیے۔ کیا سنانے کے لیے؟ وہ لتا منگیشکر کو سنانے کے لیے تو نہیں اللہ نے بنایا نا کان۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ تاکہ ہم کیا سنیں اور کیا غور کریں، کیا سمجھیں۔ تو اللہ نے جو بتایا ہے وہ اس قرآن سے محبت کریں، اس نور کو پکڑ کے رکھیں، اور جتنا آپ اس کو سنیں گے اتنا ہی وہ اثر کرتا ہے۔ پھر غور فکر کریں، پھر بار بار سنیں، یاد نہیں رہتا تو پھر سنیں۔ یہ کتاب اتنی برس سے پڑھی جا رہی ہے، اتنی برس سے سنی جا رہی ہے، کبھی اس میں باسی پن نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جو دل پریشان جیسا ہوتا ہے اس کا وہ حل اس کتاب سے اسی وقت نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مرسلات میں فرماتا ہے یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں میں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں، کھاؤ اور پیو اور مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ آج یہ کام کر لیں، سن کے دے لیں، تو اللہ جب دے گا نا تو یہ کہے گا ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے، اس عمل کی وجہ سے جو تم نے سمجھا تھا نا کہ دنیا میں یہ ادھار ہے، تو اللہ وہ تب ادھار چکتا کرے گا انشاءاللہ۔ اور ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ نہیں جھٹلاتے، ہم مانتے ہیں۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ یہاں پہ کہنا چاہیے آمنا باللہ یا آمنت باللہ، اللہ میں ایمان لائی اس پہ، اللہ میں یقین کرتی ہوں اس پہ، جو تو کچھ کہتا ہے وہ کیا ہے، وہ صرف اور صرف سچ ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس سچائی کو ہم مانیں گے، اس سچائی کو پکڑیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ سب سے بڑھ کر تزکیہ کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ اگر اس سے تزکیہ، یعنی اس سے آپ کا دل پیوریفائی نہیں ہو رہا ہے تو پھر کسی چیز سے بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کسی کتاب سے، کسی چیز سے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کتنا سینیٹائزر لگاتے ہیں نا کہ جرم سے پیوریفائی ہونے کے لیے اپنے ہاتھوں کو، آپ سینیٹائز کریے اپنے دل کو اس قرآن کے ذریعے سے انشاءاللہ۔ میں اپنی بات اس دعا سے ختم کر رہی ہوں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔